السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں مرم کائزان بائی عریشہ پارٹ 4۔ ارے آپ دوبارہ یہاں آ گئے۔ آج ریسیپشن پر وہی لڑکا کھڑا تھا جس نے اردو میں اس سے بات کی تھی، وہ سیدھا اس کے پاس آیا تھا۔ آج وہ رفیل کے ساتھ نہیں بلکہ اکیلا آیا تھا۔ ہاں، مجھے آپ سے کچھ ضروری معلومات چاہیے، میں اسی سلسلے میں یہاں آیا ہوں۔ اپنی جیب سے چند نوٹ نکالتے ہوئے ٹیبل پر رکھ چکا تھا، جسے بڑی صفائی سے ریسیپشن والے نے اٹھا کر اپنی جیب میں ڈال دیا تھا۔ سر، اس لڑکی کے بارے میں پلیز کچھ بھی مت پوچھیے گا، وہ بہت غصے میں تھی آپ لوگوں کے چلے جانے کے بعد۔ ایک تو آپ لوگوں نے اس کا نام غلط لیا، اور پھر بعد میں وہ چھوٹے والا لڑکا شاید کچھ اچار وغیرہ کی بات کر کے گیا تھا، تو اس بات پر اس لڑکی کو بہت زیادہ غصہ آ گیا تھا، اور وہ کہہ رہی تھی کہ شاید وہ اسی کا اچار بنا ڈالے گی۔ وہ آدمی یہی سوچ رہا تھا کہ وہ یہاں مرم کی انفارمیشن لینے کے لیے آیا ہے، جبکہ اس کی بات سن کر رسل کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی تھی۔ نہیں، میں اس کے بارے میں کچھ بھی معلومات لینے کے لیے نہیں آیا، بلکہ میں کچھ اور جاننا چاہتا ہوں۔ آپ مجھے اس بارے میں بتا دیجئے، کیا آپ کے اس ہوٹل میں 2 ہسبینڈ وائف آ کر رکے ہیں؟ ہسبینڈ کا نام ہے طیب ابرار اور اس کی مسز کا نام حنا طیب ابرار ہے۔ مجھے ان دونوں کے بارے میں ساری انفارمیشن چاہیے، وہ کہاں سے آئے ہیں، یہاں کتنے دن رہیں گے، اور کب تک ان کا واپس جانے کا ارادہ ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال جواب کرنے لگا تھا۔ سر، 1 منٹ مجھے دیکھنا پڑے گا، آپ وہاں جا کر بیٹھیں، میں ابھی تھوڑی دیر میں آپ کو ساری انفارمیشن دیتا ہوں۔ وہ بس اتنا کہہ کر فائلز چیک کرنے لگ گیا تھا، کیونکہ اس طرح کی معلومات نکال کر باہر نکالنا ان کے ہوٹلز کے رولز کے خلاف تھا، لیکن وہ اسے اسی کام کے پیسے دے رہا تھا، یہ تو وہ بھی سمجھ ہی چکا تھا۔ ہاں، آپ آرام سے اپنا کام کریں، میں وہاں بیٹھ کر انتظار کرتا ہوں۔ آپ مجھے جتنی جلدی ہو سکے ساری انفارمیشن دے دیجیے گا۔ وہ بات ختم کرتے ہوئے وہاں سامنے صوفے پر جا کر بیٹھتے ہوئے اپنے موبائل پر آنے والے میسیجز کا جواب دینے لگ گیا تھا۔ مجھے کچھ انفارمیشن ملی ہے، لیکن میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہوٹل کے اندر ہم کوئی بات نہیں کریں گے، تو آؤ ہم باہر چل کر اس بارے میں بات کرتے ہیں۔ دراصل بات یہ ہے کہ ہم یہاں اللیگل طریقے سے آئے ہوئے لوگوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کر سکتے، کیونکہ یہاں پر بہت بڑا جرم سمجھا جاتا ہے، اور پھر ہم لوگ پاکستان سے ہیں، تو زیادہ تر لوگ یہاں پاکستان سے ہی غیر قانونی طریقے سے آتے ہیں، تو بہتر ہے کہ ہم باہر چل کے بات کرتے ہیں، تم جلدی سے دوپٹہ وغیرہ لے لو۔ وہ اس سے کہتے ہوئے باہر نکلنے لگا، جبکہ وہ الماری سے برقع نکال رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو تم؟ اس کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف میں نے ایئرپورٹ میں پہننے کے لیے کہا تھا، کیونکہ تمہارے گونگے ہونے یا تمہارا چہرہ کسی کے سامنے نہ آنا صرف وہی تک ضروری تھا۔ باقی یہ آزاد ملک ہے، یہاں آزاد سوچ کے لوگ ہیں، یہاں زیادہ تر عورتیں پردے میں ہی رہتی ہیں، لیکن تم صرف اسکارف ہی لے لو۔ خود پر اتنا سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم نروس یا پھر کنفیوز نظر نہیں آنی چاہیے کہ کسی کو ہم پر شک ہو جائے۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا، جس پر اس نے صرف ہاں میں سر ہلا کر برقع واپس رکھ دیا۔ چلو اب جلدی سے آ جاؤ، اور ہاں تھوڑی سی تیاری کر لو، ان ہوٹل والوں کو یہی پتہ ہے کہ ہماری نئی شادی ہوئی ہے، لیکن تمہیں دیکھ کر کسی کو نہیں لگتا کہ ہماری نئی شادی ہوئی ہے۔ تم ایسا کرو، اپنے بال کھول لو اور یہ دوپٹہ کندھے پر ڈال دو، اور ہاں تھوڑا بہت میک اپ بھی کر لو۔ میں نے دیکھا تھا ہوٹل کے وہاں اندر واش روم میں میک اپ کا کچھ سامان بھی پڑا ہوا ہے۔ دیکھو، یہاں پر ہمیں ریئل ہسبینڈ وائف کی طرح رہنا ہے، تم یقیناً میری بات کو سمجھ رہی ہوگی۔ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تو اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا، جبکہ اپنی بات مکمل کرتا اسے باہر آنے کا اشارہ کر چکا تھا۔ وہ کچھ کنفیوز تھی، واش روم میں آ کر اس سامان کو چیک کرنے لگی تھی۔ یہاں پر بہت کچھ تھا، لیکن اسے لپسٹک کے علاوہ اور کچھ بھی لگانا نہیں آتا تھا۔ سنیے، طیب ابرار کے لیے اگر کوئی کال یا میسیجز وغیرہ آیا تو اس سے آپ لوگ بتا دیجیے گا کہ ہم باہر گئے ہوئے ہیں۔ اس نے یہاں اپنے کچھ دوستوں کو اسی ہوٹل کا نمبر دے دیا تھا، کیونکہ اس کے پاس مصر کا نمبر نہیں تھا، تو وہ لوگ اسے ہوٹل میں ہی فون کر کے یاور کے بارے میں باقی کی انفارمیشن دے رہے تھے۔ آپ طیب اور آپ کی مسز حنا طیب، رائٹ؟ وہ جو کب سے اندر فائلز چیک کرتے ہوئے ان دونوں کا نام تلاش کر رہا تھا۔ ان دونوں کے آ جانے سے کافی اونچی آواز میں بولتے ہوئے اس نے رسل کی طرف اشارہ کیا تھا، جبکہ رسل بھی پوری طرح ان دونوں کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ جی ہاں، اگر میرے لیے کسی طرح کا کوئی میسج آیا تو بتا دیجیے گا، ہم جلدی واپس آ جائیں گے، ہم ذرا باہر چہل قدمی کرنے جا رہے ہیں۔ اسے بتاتے ہوئے مرم کو چلنے کا اشارہ کر چکا تھا، جب مرم کا دھیان اچانک ہی صوفے پر بیٹھے اس آدمی پر پڑا جو اسے پہچاننے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ اسے پہچان چکی تھی۔ شاید کل وہ نقاب میں تھی، اسی لیے وہ اس کا چہرہ پہچان نہیں پایا تھا۔
یقیناً یہ یہاں اسی سے ملنے کے لیے آیا ہوگا یا کوئی اور وجہ بھی ہو سکتی ہے۔ اس نے نہ تو کنفیوز نظر آنا تھا اور نہ ہی نروس کہ کسی کو ان پر شک ہو جائے۔ اس نے اپنے ذہن میں ایک دفعہ پھر سے فیصل کی بات دہرائی تھی اور اس کے ساتھ باہر نکل گئی۔ ان کے باہر نکلتے ہی وہ تیزی سے ریسیپشن پر آیا۔ سر، آپ انہی لوگوں کے بارے میں انفارمیشن لینے کے لیے یہاں آئے تھے، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، جبکہ رسل نے کچھ کنفیوز ہو کر اس کی طرف دیکھا۔ ایک بات بتاؤ، کل کیا ہم اسی لڑکی سے مل کر یہاں سے گئے تھے؟ میرا مطلب ہے جب ہمارے بھائی کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا تو کیا یہی لڑکی تھی اسے بچانے والی؟ وہ اسے سوال کرنے لگا۔ جی جناب، یہ وہی لڑکی تھی۔ میں آپ کو باقی کی ساری انفارمیشن نکال کر دیتا ہوں۔ آپ شاید پردے کی وجہ سے کنفیوز ہو رہے ہیں۔ یہ جب اپنے شوہر کے ساتھ باہر جاتی ہے تو پردہ وغیرہ نہیں کرتی۔ یہ باقی کی ساری انفارمیشن آپ کو اس پیج پر مل جائے گی۔ وہ ساری انفارمیشن کا پیج اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولا۔ وہ کنفیوز تھا۔ ان دونوں کی ایج دیکھ کر آدمی کی عمر 39 سال جبکہ لڑکی کی عمر 31 سال تھی۔ ان کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی آپ کے پاس ہوگی نا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا، کیونکہ اس نے فائل میں سے فوراً ہی آئی ڈی کارڈ کی کاپی اس کی طرف کی تھی۔ ان کی عمروں نے تو مجھے بھی اچھا خاصا کنفیوز کر دیا تھا۔ لڑکے کی عمر زیادہ سے زیادہ 28 سے 30 سال لگتی ہے اور لڑکی تو آپ کے سامنے ہی ہے۔ شاید شناختی کارڈ پر ان کی عمریں غلط لکھی ہے۔ وہ آدمی خود بھی کافی کنفیوز لگ رہا تھا جبکہ وہ ان پیپرز کی تصویر اپنے فون میں بناتے ہوئے واپسی کے لیے نکل چکا تھا۔ تو کیا مطلب ہے اس بات کا؟ کیا ہم اس آدمی کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں لے سکتے جس کا وہ نمبر تھا؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ مجھے نہیں پتا، میرے دوست لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ کچھ نہ کچھ پتہ لگوانے میں کامیاب ہو جائیں گے، لیکن یہ آدمی جس کا یہ نمبر ہے اس نے اپنی ساری انفارمیشن چھپا کر رکھی ہوئی ہے۔ وہ اس طرح کسی کو بھی اپنی پرسنل انفارمیشن دینے کو تیار نہیں ہے، اور ایسے کام کرنے والوں کی انفارمیشن نکالنا آسان بھی نہیں ہوتا۔ بس تم دعا کرو کہ یاور جہاں بھی ہو بالکل ٹھیک ٹھاک ہو۔ میں نے جن لوگوں کو لگایا ہے وہ کبھی بھی فون کر کے ہمیں انفارمیشن دے سکتے ہیں، لیکن ہوٹل کے اندر میں تم سے یا ان لوگوں سے یہ ساری باتیں نہیں کر سکتا، کیونکہ یہ لوگ بہت پاور میں ہیں، کہیں سے بھی انفارمیشن نکال سکتے ہیں۔ یہاں پر کوئی نہیں ہے، اس لیے میں تمہیں یہ ساری باتیں بتا رہا ہوں۔ میں ہوٹل کے اندر ان لوگوں سے بات بھی نہیں کرنا چاہتا، اسی لیے ہم دونوں پی سی او کی طرف جا رہے ہیں۔ وہاں پر میں ایک بار پھر سے ان لوگوں کو فون کر کے ان سے پوچھوں گا اور کوشش کروں گا کہ کل تک میں یہاں مصر میں ہی ایک نمبر لینے میں کامیاب ہو جاؤں، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی بھی معلومات باہر نکلے۔ وہ آہستہ آہستہ چلتے ایک پی سی او کے پاس آ گئے تھے۔ تم یہاں تھوڑے فاصلے پر رکو، تب تک میں کال کر کے آتا ہوں۔ ڈرنے یا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں وہ سامنے شیشے والے کیبن میں جا رہا ہوں۔ وہ اسے کہتے ہوئے سامنے چلا گیا تھا جبکہ مرم وہیں ایک سائڈ پر ہو کر کھڑی ہو گئی۔ وہ کب سے وہاں کھڑی آسمان کے بدلتے رنگ دیکھ رہی تھی۔ اسے یقین تھا مزید 1 گھنٹے میں بہت تیز بارش ہونے والی ہے۔ وہ انہی ساری سوچوں میں گم تھی جب اچانک ایک گاڑی اس کے پاس آ کر رکی۔ کالے رنگ کی لینڈ کروزر بالکل اسی گاڑی کے جیسی تھی جس گاڑی کا اس کے سامنے ایکسیڈنٹ ہوا تھا۔ جبکہ گاڑی کا شیشہ کھلتے ہی وہ اس آدمی کو بھی پہچان چکی تھی، وہی سبز آنکھوں والا۔ ہاں، یہ وہی تھا۔ اسے دیکھتے ہی اسے غصہ آنے لگا تھا۔ اس کا بھائی بھی یہاں آیا ہوا تھا، یقیناً کل کی طرح پھر فضول بکواس کر کے جانے والا تھا۔ باقی کچھ نہ صحیح، لیکن وہ اپنا دوپٹہ تو اس سے وصول کر ہی سکتی تھی، جو اس وقت اس کے ہاتھ پر پٹی کی صورت میں بندھا ہوا تھا۔ ہاں، وہ اپنا پھٹا ہوا دوپٹہ بھی اسے کیوں دیتی، اور وہ اس کے بھائی احسان فراموش تھے۔ یہاں اکیلی کیوں کھڑی ہو؟ بھائی کہاں ہے تمہارا؟ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں، فیصل۔ اسے پتہ نہیں ہے یہ روڈ کتنی خطرناک ہے، اس طرح تمہیں کھڑا کر کے کہاں چلا گیا ہے؟ بتاؤ مجھے، اس سالے کو تو میں سیٹ کرتا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ کھڑے ہوتے ہوئے سوال کرنے لگ گیا تھا، جبکہ اس کے اس طرح سے سوال کرنے پر وہ کنفیوز ہو کر سامنے اس شیشے کے کیبن کی طرف اشارہ کر چکی تھی۔ یہ بھائی ہے تمہارا؟ اس نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے سوال کیا، جبکہ وہ بہت کنفیوز تھی۔ اس طرح کوئی انجان آدمی آ کر اس سے سوال جواب کیسے کر سکتا تھا؟ اور اس کا انداز کتنا حق جتاتا تھا، جیسے وہ اس سے ہر طرح کا سوال کرنے کا مکمل اختیار رکھتا ہو۔ بولو، وہ سفید شرٹ والا تمہارا فیصل بھائی ہے؟ اس نے ذرا سختی سے فیصل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا تھا، جو فون پر کسی سے باتیں کرنے میں مگن تھا۔ پوچھ کر آتا ہوں اس سالے سے، یہ کوئی طریقہ ہے؟ بہن روڈ پر اکیلی کھڑی ہے اور خود گپے مار رہا ہے، اور بال کھلے ہوئے کیوں ہیں تمہارے؟ اور یہ لپسٹک؟ اپنی جیب سے ٹیشو نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ چکا تھا، مطلب صاف تھا کہ وہ چاہتا تھا کہ وہ اپنی لپسٹک صاف کرے۔ یہ دوپٹہ سر پر رکھو، بال نظر نہیں آنے چاہیے۔
اس معاملے میں بڑا سخت ہوں میں، آگے جا کر مشکل تمہارے لیے ہوگی۔ ان چیزوں پر میں کبھی زندگی میں کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ سیٹ کر کے آتا ہوں تمہارے بھائی کو، تب تک اپنا چہرہ صاف کرو تم۔ وہ اسے کہتے ہوئے وہاں سے نیچے اترتا سیدھا سامنے والے پی سی او کی طرف گیا تھا۔ اس کی چال میں کوئی لڑکھڑاہٹ نہ تھی، وہ بہت آرام سے چل پھر رہا تھا۔ سر پر تھوڑی سی جگہ پر بینڈیج لگا ہوا تھا، مطلب ایکسیڈنٹ میں اسے زیادہ چوٹ نہیں آئی تھی۔ وہ اسے جاتے ہوئے دیکھ رہی تھی، جبکہ ہاتھ میں اب تک اس نے ٹیشو ویسے ہی پکڑ رکھا تھا۔ جیسے ہی اس نے اس شیشے کے دروازے پر ہاتھ رکھا، کسی نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا تھا۔ یہ وہی لڑکا تھا جو ہوٹل میں اسے دکھا تھا۔ وہ پتہ نہیں اس سے کیا کہہ رہا تھا، جبکہ اس لڑکے نے ایک دفعہ مڑ کر اس کی طرف دیکھا اور پھر اس کے ساتھ گاڑی میں بیٹھتے ہوئے وہاں سے نکل گیا تھا، لیکن جاتے جاتے اسے اشارہ کر کے گیا جسے وہ سمجھ نہیں پائی تھی۔ یہ لوگ بہت زیادہ خطرناک ہے فیصل، تم بھی پھنس سکتے ہو۔ بہتر ہے کہ اس لڑکی کو لے کر واپس چلے جاؤ۔ جہاں تک مجھے انفارمیشن ملی ہے، نادیہ نہ یہ آدمی کسی بہت بڑے گینگسٹر کا رائٹ ہینڈ ہے، اور یاور کو ان لوگوں نے شاید کسی بہت بڑی وجہ سے قید کیا ہوا ہے۔ اب تک تو وہ لوگ اسے مار ڈالیں گے۔ مجھے نہیں پتا کہ وہ گینگسٹر کون ہے، لیکن اس علاقے میں سوائے قائزان کاظمی کے اور کسی گینگسٹر کی نہیں چلتی۔ دعا کرو کہ وہ قائزان کاظمی کے ہاتھ نہ لگا ہو، کیونکہ اگر یاور اس کے پاس ہوا نا تو اس کے جسم کا ایک ٹکڑا بھی تمہیں نہیں ملے گا، کیونکہ وہ اپنے ساتھ غداری کرنے والوں کو یا خود پر اٹیک کرنے والے لوگوں کی لاش بھی کسی کے پاس نہیں پہنچنے دیتا۔ اب تک تو یاور کی ہڈیاں تک اس کا وہ چیتا کھا گیا ہوگا جسے اس نے پال رکھا ہے۔ لوگ گھروں میں بلی، کتے، پرندے پالتے ہیں، لیکن اس نے ایک خطرناک ترین سفید رنگ کا چیتا پال رکھا ہے۔ اس کی قیمت بھی اربوں میں ہے، اور وہ جو چیتا ہے نا وہ ہڈیاں تک کھا جاتا ہے۔ آج تک جس نے قائزان کاظمی سے پنگا لیا ہے نا، اس کی لاش تک لوگوں کو نہیں ملی۔ میں نے دنیا میں ہزاروں خطرناک ترین مجرم کے بارے میں سن رکھا ہے، لیکن قائزان کاظمی مجرم نہیں، جرموں کا بادشاہ ہے، اور اپنے خلاف کوئی ثبوت بھی نہیں چھوڑتا۔ دعا کرو کہ وہ آدمی جو بھی ہو کم از کم قائزان کاظمی نہ ہو، کیونکہ اگر وہ ہوا تو پھر تم یاور کو بھول جانا۔ وہ آدمی بول رہا تھا جب اس نے مڑ کر ایک نظر سامنے کی طرف دیکھا تھا جہاں وہ کھڑی تھی۔ ہاں تو پنگا لینے کے لیے کون بول رہا ہے؟ صرف انفارمیشن لو۔ تم لوگ آرام سکون سے ڈھونڈو، ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے۔ میں تو 3-4 مہینے تک یہیں ہوں۔ آج یا کل میں کسی بھی طرح مرم کو نکاح کے لیے راضی کر لوں گا، اور وہ میری یہ بات تو ضرور مان ہی جائے گی، اور اگر میرا اس کے ساتھ نکاح ہو گیا تو مجھے فرق نہیں پڑتا اس کا بھائی ملتا ہے یا نہیں ملتا۔ میں اسے یہاں صرف اس لیے لایا ہوں تاکہ اسے اپنی محبت کا یقین دلا سکوں۔ وہ بیچاری یہ سوچ رہی ہے کہ میں اس کی وجہ سے اپنی جان خطرے میں ڈال کر اس کے بھائی کو ڈھونڈ رہا ہوں، حالانکہ حقیقت تو یہ ہے کہ مجھے اس کے بھائی سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ مجھے صرف اور صرف مرم کو اپنی محبت کا یقین دلا کر اس سے نکاح کرنا ہے، اور جو پلان میں کر رہا ہوں مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات کو ضرور مان جائے گی۔ کیا مطلب تم صرف ڈرامہ کر رہے ہو یاور کو ڈھونڈنے کا؟ وہ کچھ کنفیوز ہو کر پوچھ رہا تھا۔ اور نہیں تو کیا، میں اسے یہاں لایا ہی اس لیے تھا تاکہ میں اس کے ساتھ نکاح کر سکوں۔ میں اس سے محبت کرتا ہوں، سچی محبت میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ میں نے یاور سے 3 دفعہ اس کا رشتہ مانگا، لیکن ہر دفعہ اس نے انکار کر دیا۔ اس یاور سے تو مجھے اتنی نفرت ہے کہ تم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں اسے جان سے مار ڈالوں، لیکن ہمیشہ مرم کے آنسو دیکھ کر مجھے پیچھے ہٹنا پڑتا ہے، ورنہ جس طرح میں نے اس مرید کو ہٹایا تھا اسی راستے سے، اسی طرح میں اسے بھی ہٹا سکتا ہوں، لیکن اپنی مرم کی آنکھوں میں آنسو برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے تو میں اسے یہاں لایا ہوں۔ وہ کسی ناجائز تعلق کے ساتھ میرے ساتھ ایک جگہ پر رہنے کے لیے تیار نہیں ہوگی تو وہ مجبور ہو جائے گی مجھ سے نکاح کرنے کے لیے۔ ویسے بھی اس نے مجھ سے وعدہ کیا ہے کہ اگر میں یاور کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو وہ خود یاور کو مجھ سے شادی کے لیے منائے گی، اور پھر تو یاور کو ماننا پڑ جائے گا، کیونکہ اگر اس کی بہن راضی ہے تو کسی دوسرے کا راضی ہونا بنتا نہیں ہے۔ وہ بس اپنی بہن کی خوشیاں چاہتا ہے، وہ مرم کے لیے واحد رشتہ ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ مرم اپنا واحد رشتہ کھو دے۔ میں مرم سے محبت کرتا ہوں، اسے کوئی تکلیف نہیں دینا چاہتا۔ وہ پرسکون انداز میں بات کر رہا تھا، جبکہ دوسری طرف موجود انسان اس کے دماغ کی داد دے رہا تھا۔ ماننا پڑے گا یار، لیکن پھر بھی یاور کے لیے تو اتنے ڈرامے بازیاں کر ہی کیوں رہا ہے؟ اسے ڈھونڈ ہی کیوں رہا ہے؟ دفع کر، ہمیں کیا لینا دینا اس سے؟ وہ کسی گینگسٹر کے چکر میں لگ گیا ہے۔ تو بس اس لڑکی سے شادی کر اور 3-4 مہینے اس کے ساتھ یہاں انجوائے کر کے واپس پاکستان لوٹ جاؤ، اور پھر بتا دینا نکاح کی وجہ یہ تھی کہ تم
तुम दोनों एक जगह पर बिना किसी मजबूत रिश्ते के नहीं रह सकते थे, और तब तक ये मामला भी काफ़ी हद तक ठंडा हो जाएगा। हाँ, मैं ऐसा ही करूँगा। ये सब मैं सिर्फ मर्म को ये यकीन दिलाने के लिए कर रहा हूँ कि मुझे भी उसके भाई की इतनी ही परवाह है जितनी कि उसे। वरना तुझे पता है, मेरा बस चले तो मैं खुद अपने हाथों से यावर को मार डालूँ। जिस तरह मुरीद को हमने रास्ते से हटाया था, वो कैसे जा रहा था पुलिस के पास हमारा राज खोलने के लिए कि हम इल्लीगल तरीके से लोगों को बाहर भेजते हैं। उसकी लाश तक किसी को नहीं मिली और बड़े फख्र से अपना कारनामा बता रहा था। अच्छा यार, अब बस कर, इतना ऊंची आवाज़ में बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये ना हो कि आगे पीछे कोई सुन ले। दीवारों के भी कान होते हैं। हम तो मुरीद को गायब करके ये कह चुके हैं कि वो दूसरे किसी इलाके में अच्छी नौकरी कर रहा है। अगर किसी को कानो कान खबर हो गई कि हमने इसका कत्ल करके उसकी लाश को समंदर में बहा दिया है, बहुत बुरे तरीके से फंस जाएंगे। हाँ हाँ ठीक है, मैं भी जिक्र नहीं करना चाहता। तुम यावर के बारे में इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करो। अगर नहीं मिलती तो भी कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा करना कि मर्म को हो सकता है कि कुछ दिनों में मैं तुम लोगों से मिलवाने के लिए ले आऊँगा। तो उसके सामने तुम लोगों ने यही शो ऑफ करना है कि तुम लोग उसे ढूंढने के लिए ज़मीन आसमान एक कर रहे हो। हाँ हाँ ठीक है, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं, वो हम सब कर लेंगे। और मैं ये भी पता लगाने की कोशिश करूँगा कि यावर आखिर है कौन सी टीम के पास। इसी टीम के पास अगर तो वो कायजान काज़मी के पास हुआ तो बेहतर है कि हम फासला बना कर रखें, क्योंकि कायजान काज़मी से पंगा लेना खुद अपनी मौत को आवाज़ देने के लिए बराबर है, और ऐसा रिस्क हमें लेना ही नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, मैं चलता हूँ, वो मेरा इंतज़ार कर रही है। वो बस इतना कहकर फ़ोन बंद कर चुका था, जबकि सामने बैठा आदमी उसे हैरत भरी निगाहों से देख रहा था। एक लम्हे के लिए वो घबराया था, कहीं उसने उसकी सारी बातें सुन तो नहीं ली थी। जब उसने सामने पड़े एक डब्बे की तरफ इशारा किया था, शायद वो उसमें पैसे डालने के लिए कह रहा था। जो कॉल उसने की थी वो उसकी बोली नहीं समझ रहा था, तभी तो वो इशारा कर रहा था, वरना बात करके भी उससे कह सकता था। वो अपने माथे से पसीना साफ करता जल्दी से मिस्र की करेंसी निकाल कर उस डब्बे में डाल चुका था, और फिर उस आदमी का शुक्रिया अदा करते हुए वहाँ से निकल गया। लेकिन वो आदमी दूर तक उसे देखता रहा था। क्या हुआ, तुमने ये दुपट्टा सर पर क्यों लिया है? और तुमने मेकअप भी साफ कर दिया और बाल क्यों बंद किए? वो उसके पास आकर सवाल जवाब करने लगा था। इतनी खूबसूरत लग रही थी वो कि उसकी निगाहें उसके चेहरे से हट ही नहीं रही थी, और अब वो बिल्कुल सादा से हुलिये में उसके सामने खड़ी थी। फैसल भाई, वो मैं कंफर्टेबल महसूस नहीं कर रही थी। मुझे बहुत अजीब लग रहा था। बाल बार बार चेहरे पर आ रहे थे, और आपको तो पता है मुझे आदत नहीं है इस तरह बिना दुपट्टे के कहीं जाने की, और मेकअप वगैरह मैं करती ही नहीं। तो वैसे भी हम होटल में तो है नहीं कि हमें ये सब कुछ करना पड़े। बाहर इस तरफ तो कोई भी नहीं है, तो मैं अपनी मर्ज़ी से रह सकती हूँ। वो उसकी तरफ देखते हुए बोली थी, जबकि वो सिर्फ हाँ में सर हिला गया। उसकी ये हरकत उसे बहुत बुरी लगी थी, लेकिन फ़िलहाल वो उस पर कोई हक नहीं रखता था कि उसे कुछ भी बता पाता। होटल में एक मसला हो गया है। दरअसल वो सब लोग हमें हस्बैंड वाइफ समझ रहे हैं, तो हमारा अलग अलग कमरे में रहना उनकी नज़र में आ रहा है। वो उसे लेकर वापस चलते हुए बताने लगा था, जबकि वो उसे बताना चाहती थी कि थोड़ी देर पहले वही आदमी यहाँ आया था जिसकी उसने जान बचाई थी। लेकिन वो पहले ही अपनी बात शुरू कर चुका था, जिसकी वजह से वो उसे पूरी बात ही ना बता पाई। वो अपनी बात भूल भुला कर उसकी सुनने लगी थी। मुझे समझ नहीं आया, आप क्या कहना चाहते हैं फैसल भाई? वो काफ़ी कंफ्यूज लग रही थी, जबकि फैसल ने एक नज़र उसे देखकर अपनी बात शुरू की। हम हस्बैंड वाइफ के तौर पर इस होटल में रह रहे हैं, तो हमारा अलग अलग कमरे में रहना लोगों की नज़र में आ रहा है। मैं नहीं चाहता कि ऐसा कुछ भी हो, इसीलिए मैंने सोचा है कि इस जुम्मा के दिन यहाँ करीब की मस्जिद में हम दोनों निकाह कर लेंगे। मुझे नहीं पता यावर को ढूंढने में हमें कितना वक्त लग जाएगा, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं। कल मैं तुम्हें उन लोगों के पास लेकर जाऊंगा जो इस काम में मेरी मदद कर रहे हैं, और हमारे निकाह में वो लोग गवाह के तौर पर रहेंगे। वैसे भी तो हम निकाह करने ही वाले हैं यावर के मिलने के बाद, तो बेहतर है कि हम यावर से मिलने से पहले ही निकाह कर लें, क्योंकि मैं उसके सामने शर्मिंदा नहीं होना चाहता। मुझे कोई मसला नहीं है तुम्हारे साथ एक कमरे में रहने पर, लेकिन मैं जानता हूँ कि तुम्हें मसला होगा, और मैं नहीं चाहता कि तुम्हें किसी भी तरह का मसला हो। मेरी फीलिंग्स तुम्हारे लिए सच्ची हैं। मैं तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूँ, तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहता हूँ, अपनी इज़्ज़त बनाना चाहता हूँ, और ये सब कुछ तब ही मुमकिन है जब हम दोनों एक दूसरे के निकाह में हो। और मुझे यकीन है कि तुम मेरी इस बात को समझने की कोशिश करोगी। मैं जानता हूँ बिना किसी वर्षा के तुम्हें इतना बड़ा फ़ैसला बहुत बुरा लग रहा होगा, लेकिन ये हमारी मजबूरी है।
ہم ایک کمرے میں بنا کسی جائز رشتے کے نہیں رہ سکتے، تم سوچ سمجھ کر فیصلہ کر لو۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں، جو تمہارا فیصلہ ہوگا وہی مجھے منظور ہوگا، لیکن میں اپنے رشتے پر کسی طرح کا ناپاک الزام نہیں لگنے دینا چاہتا۔ میں اپنی محبت کو رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ وہ اپنی بات ختم کرتا آگے بڑھ چکا تھا، جبکہ مرم کے قدم من بھاری ہو چکے تھے، اس سے آگے قدم اٹھایا ہی نہیں جا رہا تھا۔ یہ کیا طریقہ ہے رسل؟ میں تمہاری بھابھی سے ملنے گیا تھا، اس سے بات کرنی تھی، میں نے اتنی جلدی تم نے مجھے وہاں سے لانے کے لیے کیوں مچائی؟ مجھے تمہاری یہ حرکت بہت بری لگی ہے، دل تو کہہ رہا ہے کہ تمہیں جان سے مار ڈالوں۔ کیوں کی تم نے یہ حرکت؟ تمہیں پتہ ہے نا مجھے میرے کام میں ڈسٹربنس سے کتنی نفرت ہے۔ وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا، وہ اس کی پہلی ہی بات مان گئی تھی۔ اس نے جیسے ہی پلٹ کر دیکھا، وہ سر پر دوپٹہ رکھ چکی تھی، اپنے بالوں کو باندھ کر، اور اپنی لپسٹک بھی اس نے صاف کر لی تھی۔ کتنی فرما بردار تھی اس کی مرم۔ اوہ قائزان، میری بات تو سن لو ایک دفعہ۔ کیا تم نے اس کا چہرہ دیکھا ہے؟ کیا تم جانتے ہو کہ وہ مایا کی ہم شکل ہے؟ یہی نا، یہ تو میں تب ہی دیکھ چکا ہوں جب میں پہلی دفعہ اس سے ملا تھا۔ وہ مایا بھی تو ہو سکتی ہے نا؟ تم نے دیکھا نہیں وہ کیسی ہے؟ وہ ہم دونوں کے سامنے پہلی دفعہ نقاب میں آئی تھی تاکہ ہم اس کا چہرہ نہ دیکھ سکیں۔ مجھے یقین ہے یہ ہمارے سامنے نقاب میں آئی تھی تاکہ ہم لوگ اسے پہچان نہ سکیں۔ یہ کوئی کھیل ہے قائزان، تم سمجھنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ ہم مایا کو دوبارہ اپنی زندگیوں میں شامل نہیں کر سکتے، کیا تم بھول گئے ہو؟ وہ بول ہی رہا تھا جب قائزان نے اچانک اس کا ہاتھ تھاما اور اسے لے کر کسی طرف جانے لگا۔ مجھے یقین ہے قائزان، وہ لڑکی مایا ہی ہے، بس اس نے اپنا لہجہ بدل لیا ہے، اپنا لائف سٹائل بدل لیا ہے، اور وہ اس لڑکے کی بیوی بن کر یہاں آئی ہے۔ اس یاور کو یہاں پر مایا نے بھیجا ہے۔ اتنا ہی نہیں، وہ دونوں ہسبینڈ وائف طیب اور حنا بن کر ہم لوگوں کے سامنے آنے والے ہیں۔ یہ دونوں ملے ہوئے ہیں یاور کے ساتھ۔ یہ پوری چال بازی کے ساتھ کام کر رہی ہے۔ یہ ہو سکتا ہے اپنا کوئی مقصد پورا کرنے کے لیے واپس آئی ہو۔ تم نے اس سے شادی کے لیے انکار کر دیا تھا۔ تم جانتے ہو اس نے کیا کیا؟ 7 سال وہ یہ کہتی رہی کہ وہ تم سے محبت کرتی ہے، اور جب تم اس سے شادی کرنے جا رہے تھے وہ تمہارے ہی سب سے بڑے دشمن کے بستر پر تھی۔ تم بھول سکتے ہو قائزان، میں نہیں۔ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولے جا رہا تھا، جبکہ وہ اس کے ساتھ چلتا اسے سن رہا تھا۔ قائزان اس لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا، یعنی کہ مایا ہی سے شادی کرنا چاہتا تھا۔ ایک بے وفا غدار لڑکی سے وہ کیوں شادی کرنا چاہے گا؟ وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا آخر کیا چل رہا تھا اس کے دماغ میں۔ وہ ایک ہی نظر میں مایا سے محبت میں گرفتار کیسے ہو سکتا تھا، جبکہ 7 سال تک وہ خود اسے نظر انداز کرتا رہا تھا۔ اس نے مایا کو کبھی کوئی اہمیت نہیں دی تھی، کبھی اس کے جذبات کو اہمیت نہیں دی تھی، اس کے ساتھ کبھی ایک حد سے آگے نہیں گیا تھا، اور جب مایا حد سے بڑھنے لگی تب اس نے اس کے ساتھ نکاح کا فیصلہ کر لیا تھا تاکہ وہ کسی ناجائز تعلق کو قائم نہ کرے۔ اور اب جب وہ اپنے ہر پلان میں کامیاب ہو کر کہیں غائب ہو گئی تھی، تب اس طرح سے واپس آ رہی تھی، اور قائزان اس لڑکی کو اپنی بیوی بنانے جا رہا تھا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ وہ قائزان کے ساتھ ایک بند کمرے کی طرف آیا تھا۔ قائزان، تم مجھے یہاں کیوں لائے ہو؟ وہاں تو وہ کچھ بول ہی رہا تھا جب اچانک قائزان نے اپنے لبوں پر انگلی رکھی اور اسے اندر آنے کا اشارہ کیا۔ کمرے کا دروازہ کھلتے ہی وہ دونوں اندر آ گئے تھے۔ یہ کمرہ ہر طرف سے برف سے ڈھکا ہوا تھا، اور ان کمروں میں 6 لاشیں تھیں۔ کبھی ان کی تعداد 5 تھی، اور وہ بھی 5 ہی سے واقف تھا۔ یہ چھٹی لاش کس کی تھی، اور اسے اس بارے میں پتہ کیوں نہیں چلا تھا؟ رسل کچھ کنفیوز سا اسے دیکھ رہا تھا، جبکہ وہ اسے ایک شیشے کے پاس لے کر آیا تھا، اور شیشے سے جھلکتا وہ چہرہ اسے بری طرح سے الجھا گیا تھا۔ مایا! قائزان، مایا مر چکی ہے۔ وہ پریشانی سے سامنے لاش کو دیکھ رہا تھا۔ یہ کیا ہو رہا تھا؟ اگر مایا مر چکی تھی تو وہ لڑکی کون تھی؟ مایا مر چکی ہے، میں نے خود اپنے ہاتھوں سے اسے ختم کیا ہے۔ باقی سب چھوڑو، تم یہیں سے اندازہ لگا لیتے کہ مایا کی ہائٹ 5.4 تھی اور اس کی ہائٹ 5.1 انچ ہے۔ مایا بولڈ تھی، یہ معصوم ہے۔ مایا بے وفا تھی، اور یہ قائزان کی مرم ہے جو کبھی قائزان کو دھوکہ نہیں دے گی۔ وہ یقین سے کہہ رہا تھا، مجھے کچھ عجیب لگ رہا ہے، تم پلیز چیک کر لو کہ کہیں اس لڑکی کا لنک مایا سے تو نہیں جڑ رہا۔ ہو سکتا ہے کہ یہ مایا کی بہن، یا پھر ہاں، میں نے مایا کا قتل کر دیا، اس کی جڑواں بہن مجھ سے انتقام لینے کے لیے آ گئی ہے۔ وہ اس انداز میں بولا کہ رسل ذرا سا شرمندہ ہو گیا۔ وہ لڑکی شادی شدہ ہے قائزان، وہ یہاں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ آئی ہوئی ہے، کچھ تو گڑبڑ ہے۔
تمہیں پتہ ہے رسل، میں کسی بھی انسان کو بس ایک دفعہ دیکھ کر سمجھ جاتا ہوں اس کے دماغ میں اور دل میں کیا چل رہا ہے، وہ میرے لیے کس حد تک خطرناک ہے۔ اور یہ لڑکی میرے لیے بہت خطرناک ہے، اتنی خطرناک ہے کہ پہلی ہی نظر میں سیدھا اس نے دل پر وار کیا ہے۔ جلد سے جلد اسے اپنی زندگی میں شامل کرنا پڑے گا، اور جہاں تک اس کی یہ شادی شدہ ہونے والا شوشہ تم نے چھوڑا ہے نا، سب بکواس ہے۔ یہ لڑکی شادی شدہ نہیں ہے، اور جس آدمی کی تم بات کر رہے ہو جو اس ٹیلی فون بوتھ کے اندر تھا، وہ فیصل ہے، جسے وہ اپنا بھائی کہتی ہے، اور نکاح میں لے کر کوئی کسی کو اپنی بہن نہیں بناتا۔ تمہاری انفارمیشن کے مطابق صرف 2 لوگ پاکستان سے یہاں آئے ہیں، طیب اور حنا۔ دونوں کا ہوٹل میں الگ الگ کمرہ ہے۔ اگر وہ میاں بیوی ہوتے تو الگ الگ کیوں رہتے؟ تم نے ان لوگوں کا نام طیب اور حنا بتایا، حالانکہ ان دونوں کا نام الگ ہے، فیصل اور مرم۔ اب تمہیں دیکھنا ہے کہ یاور کا ان لوگوں کے ساتھ کیا تعلق ہے، اور میں تمہیں اس کام کے لیے صرف 2 گھنٹے دیتا ہوں، کیونکہ مزید 3 گھنٹے میں وہ لڑکی میرے سامنے ہونی چاہیے۔ 2 گھنٹے میں تم ساری انفارمیشن لے کر آؤ گے، اور تیسرے گھنٹے میں تم ہی اس لڑکی کو یہاں لے کر آؤ گے، اس کے فیصل بھیا کے ساتھ۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا ہوا اسے جانے کا اشارہ کر چکا تھا، جبکہ وہ بھی خاموشی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ اسے 2 گھنٹے میں ساری انفارمیشن لا کر اسے دینی تھی۔ کیا مطلب؟ سچ میں اس کی شکل مایا جیسی ہے؟ تم نے اس کی شکل کیسے دیکھی؟ وہ تو نقاب میں تھی نا جب ہم اس سے ملنے کے لیے گئے تھے۔ وہ اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا جبکہ رسل کمپیوٹر پر کوئی کام کر رہا تھا۔ یا چھوٹی سی لڑکی ہے، تمہیں کیا لگتا ہے شناختی کارڈ وغیرہ بنا ہوا ہوگا اس کا؟ اس نے سامنے نادرہ کی سائٹ کھول رکھی تھی، جس میں پاکستان کی ساری عوام کی شناختی کارڈ سیو تھے۔ اللہ جانے اگر یہاں تک آ گئی ہے تو شناختی کارڈ تو ہوگا ہی نا، ورنہ ویزا، پاسپورٹ وغیرہ کی انفارمیشن نکال لیں گے۔ پتہ نہیں اپنے نام کی سپیلنگ کیا لکھتی ہوگی بندی۔ وہ بھی ساتھ ہی کاپی پینسل پکڑے انفارمیشن نوٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یار وہ مایا ہی تو نہیں؟ لیکن اسے دیکھ کر تو لگتا نہیں تھا کہ وہ مایا ہے۔ رفیل کنفیوز تھا۔ وہ مایا نہیں ہے، مایا اب اس دنیا میں نہیں رہی، وہ مر چکی ہے۔ باقی اب اس بارے میں تم کچھ نہیں پوچھو گے۔ مجھے قائزان کو 2 گھنٹے کے اندر ساری انفارمیشن دینی ہے۔ ہاں ٹھیک ہے، بعد میں بتا دینا میں کون سا کہیں بھاگے جا رہا ہوں۔ یہ سپیلنگ چیک کرو۔ دماغ خراب ہے کیا؟ ہم پاکستان کا نادرہ چیک کر رہے ہیں، وہاں سب کچھ اردو میں لکھا ہوتا ہے، اور اگر کچھ انگلش میں لکھا ہوا بھی ہے، جیسا کہ آج کل انگلش شناختی کارڈ بن رہے ہیں، تو وہ بھی 2020 کے بعد بننا شروع ہوئے ہیں۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کا شناختی کارڈ انگلش میں ہوگا، اردو میں لکھ کر دو مجھے۔ تم خود ہی تو کہہ رہے ہو وہ 18 کی بھی نہیں لگتی، تو اس کا شناختی کارڈ 2020 کے بعد کا ہی ہوگا، اور ویسے بھی اردو میں تو مجھے لکھنا ہی نہیں آتا، وہ رونے جیسی شکل بنا کر بولا تھا۔ تو کیا ہوا، ہم گوگل پر دیکھ لیں گے نا، بچوں کی طرح رونا بند کرو۔ یہ لو مل گیا، وہ جلدی جلدی کچھ ٹائپ کرتے ہوئے اس سے بولا تھا، جبکہ وہ بھی خوش ہو گیا تھا کیونکہ نام انہیں مل چکا تھا۔ وہ جلدی سے نام کاپی کرتے ہوئے نادرہ کی ویب سائٹ پر ڈالنے لگا۔ او خدایا، یہاں تو ہزاروں کے نام سرچ لسٹ میں مرم آ گئے ہیں۔ مجھے لگ رہا تھا کہ میں نے زندگی میں پہلی لڑکی کا یہ نام دیکھا ہے۔ اب دیکھو کہاں سے ڈھونڈے اس لڑکی کو۔ لوکیشن سے میرے بھائی، اگر اس کا تعلق یاور کے ساتھ ہوا تو وہ کراچی سندھ سے ہوگی۔ رسل نے زندگی میں پہلی دفعہ عقل مندی کی بات کی تھی۔ آ گیا، اس علاقے میں ایک ہی مرم ہے جس کا نام ہے مرم حبیب۔ 1 منٹ، یہ یاور کا سرنیم بھی حبیب ہے نا؟ باپ کا نام محمد حبیب ملک، اور یاور کے باپ کا بھی نام محمد حبیب ملک ہی ہے، رفیل نے فوراً بتایا تھا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ سچ بول رہا تھا، اس کی صرف ایک بہن ہی ہے، وہ کوئی جاسوس نہیں ہے۔ خیر جو بھی ہے، ہمیں انفارمیشن مل گئی، چلو قائزان کو دیتے ہیں۔ ویسے بھابھی کی یہ تصویر پیاری ہے، بالکل چھوٹی سی کاکی لگ رہی ہے۔ رک جاؤ، ڈاؤن لوڈ کر کے کراپ کرتا ہوں، قائزان کو پسند آئے گی، ہو سکتا ہے وہ کوئی انعام دے دے۔ رفیل کو تصویر پسند آئی تھی۔ انعام کا تو پتہ نہیں بیٹا، اتنے غور سے اگر تو بھابھی کو دیکھے گا نا، تیری منڈی ضرور کاٹ دے گا، باقی آگے تیری مرضی ہے، وہ کہہ کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ فوراً ہی اسکرین سے نظریں ہٹا کر اس کے پیچھے باہر بھاگا تھا۔ اس کا کوئی ارادہ نہ تھا قائزان کے اعلیٰ شرک کے نیچے آنے کا۔ ویسے میں بہن کی نگاہ سے دیکھ رہا تھا، اللہ توبہ، جو میں اسے کسی اور نگاہ سے دیکھوں۔ وہ کانوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے بولا تو رسل مسکرایا تھا۔ ویسے جب قائزان کو پتہ چلے گا یہ یاور اس کا سالہ ہے تو اسے کیسا لگے گا، کیونکہ قائزان کو یقین ہے کہ مرم شادی شدہ نہیں ہے، اور وہ ہوٹل والے کہہ رہے تھے کہ حنا کا ہسبینڈ وہ طیب ابرار ہے، جبکہ یہ دونوں نام جھوٹے ہیں۔ اس لڑکے کا اصل نام فیصل مشتاق ہے، جسے مرم بھائی بھائی کہتی ہے۔
مرم بھابھی بھائی کہتی ہے، لیکن یہ کیسا عجیب اور لعنتی قسم کا بھائی ہے جو یہاں اس کا شوہر بن کے آیا ہے؟ پہلے تو قائزان کے ہاتھوں اس کی منڈی کٹے گی۔ رسل اس کے ساتھ باہر آتے ہوئے اسے تفصیل سے بتا رہا تھا، ایسا بے غیرت بھائی، لڑکی اس کو بھائی بولتی ہے اور وہ اپنے آپ کو اس کا شوہر بنا کر گھوم رہا ہے۔ قائزان نے اگر اس کی منڈی نہیں کاٹی تو میں کاٹ دوں گا۔ اس کی اس حرکت پر رفیل کو بھی بہت غصہ آ گیا تھا، جبکہ وہ اس کا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے ڈرامائی انداز میں اس کی پیٹھ تھپکتا قائزان کے کمرے کی طرف جانے لگا تھا۔ قائزان، ساری انفارمیشن ہمیں مل گئی ہے۔ وہ دونوں کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے اسے بتانے لگے تھے۔ ہاں ٹھیک ہے، جلدی سے بتاؤ مجھے کیا انفارمیشن لے کر آئے ہو، تاکہ میں ڈبلیو کو جا کر بتا سکوں کہ ہماری زندگیوں میں ایک اور ممبر آنے والی ہے۔ اس کا بھوک سے برا حال تھا، جس کی وجہ سے فی الحال میں نے اسے بتانا مناسب نہیں سمجھا۔ جذباتی ہے نا، کہیں میری بات کو دل پر نہ لے لے، اسی لیے سوچا کہ اسے بعد میں آرام سے سکون سے اسے یہ بتاؤں گا کہ ہمارے بیچ کوئی اور آ رہا ہے۔ وہ بول رہا تھا جبکہ وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اب کیا جانور بھی جذبات رکھتے ہیں؟ ہاں ممکن تھا، کیونکہ وہ قائزان کا جانور تھا، یقیناً وہ جذبات رکھتا ہوگا۔ جس طرح قائزان سب سے الگ تھا، اس کا ڈبلیو بھی تو الگ تھا نا۔ لڑکی کا نام، میرا مطلب ہے کہ ہماری ہونے والی بھابھی کا نام مرم حبیب ہے، باپ کا نام محمد حبیب ملک، لوکیشن سندھ کراچی سے آ رہی ہے، اسی گھر سے جہاں کی لوکیشن یاور حبیب ملک کی ٹریس ہوئی تھی۔ اگر ہم زیادہ لمبی انفارمیشن اور چکروں میں نہ پڑے تو مطلب صاف ہے کہ مرم یاور کی بہن ہے، وہ بھی بالکل سگی والی۔ یاور ایک عام سی دکان پر کام کرنے والا عام سا لڑکا ہے، وہ کوئی جاسوس نہیں ہے۔ وہ یہاں کام کے سلسلے میں آیا ہوا تھا، لیکن اس ریاض کی وجہ سے یہاں ہمارے پاس پہنچ کر بری طرح سے پھنس گیا ہے۔ اس کی بہن کسی فیصل مشتاق لڑکے کے ساتھ یہاں آئی ہے۔ یہ لڑکا بھی اسی جگہ سے لوکیٹ ہو رہا ہے جہاں سے مرم بھابھی اور اس کا بھائی ہے۔ شاید محلے دار یا کزن وغیرہ۔ اس لڑکے کی انفارمیشن بھی میں نے ساری کی ساری نکال لی ہے، بلکہ مرم بھابھی سے پہلے میں نے اس لڑکے کی انفارمیشن نکالنے کی کوشش کی تھی، لیکن پھر مرم بھابھی کے ساتھ ہی اس کا بھی پتہ چل گیا۔ اس کا نام فیصل مشتاق ہے، باپ فوت ہو چکا ہے، 2 بہنیں شادی شدہ ہے، گھر میں ماں کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے۔ لیکن لڑکا اچھے کام نہیں کرتا، میرا مطلب ہے انلیگل طریقے سے لوگوں کو الگ الگ ملکوں میں بھیج کر وہاں پر نوکریاں دلواتا ہے۔ شاید یہ جو یاور ہے یہ بھی مصر اسی کے تھرو پہنچا ہے، اور وہ مرم بھابھی کو بھی غلط طریقے سے ہی یہاں لے کر آیا ہے۔ وہ یہاں پر کسی بھی برے کیس میں پھنس بھی سکتے ہیں۔ خیر، اب تو مرم بھابھی کے پھنسنے کے کوئی چانس نہیں ہے، میں پہلے کی بات کر رہا ہوں جب ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں جانتے تھے۔ یہ جو 2 نام ہیں، ہنا اور طیب، یہ دونوں انہیں یہاں پر لانے کے لیے استعمال ہوئے ہیں۔ اس کا شناختی کارڈ کسی اور کا ہے، صرف اوپر تصویریں لگا کر انہیں اور اوریجنل ڈاکیومنٹس بنانے کی کوشش کی گئی ہے۔ بندہ ان کاموں میں ماہر ہے، بہت صفائی سے کام کرتا ہے تاکہ کسی کی نظر میں نہ آئے۔ وہ اس کے سامنے ایک فائل رکھتے ہوئے بولے جا رہا تھا جبکہ وہ اسے دیکھ رہا تھا، پھر اچانک وہ اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ کیا ہوا قائزان، تم کہاں جا رہے ہو؟ یوں اچانک سے اس کے اٹھنے پر وہ دونوں اس کے ساتھ ہی اٹھ گئے تھے۔ میرے سالے صاحب کو قید خانے سے نکالو، انہیں اچھی طرح سے پرسکون کرو، آرام کرنے کے لیے جگہ دو، اچھا شاہی کھانا کھلاؤ، نارمل ہو جائے تو میری ان سے بات کرواؤ۔ میں ذرا اپنے ڈبلیو کو بتا کر آتا ہوں اس کی ممی کے بارے میں۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے باہر نکل گیا تھا، جبکہ ان دونوں نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ڈبلیو، میرے دوست، میری جان، میرا بچہ، وہ اندر داخل ہوتے ہوئے اس کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ پیٹ فل ہے نا؟ ٹھیک سے کھانا کھایا نا تم نے، یا ابھی گنجائش باقی ہے؟ وہ کھانے کا انتظام کرو۔ وہ بالکل نارمل انسانوں کی طرح اس سے بات کرتا تھا، جیسے وہ اس کی ہر بات سمجھتا ہو۔ اس نے نرمی سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ مارا تھا۔ نہیں، اس وقت میرا کھیلنے کا موڈ نہیں ہے، ہم کل صبح کھیلیں گے، فی الحال میری بات غور سے سنو۔ تم چاہتے ہو نا کہ میری زندگی میں کوئی ایسا انسان آئے جو مجھے سمجھے، مجھے جانے، میری زندگی کو بہتر بنائے، جس پر میں اعتبار کر سکوں، اور وہ تم سے بھی پیار کرے، تمہارا بھی خیال رکھے۔ وہ اس سے سوال کر رہا تھا جبکہ وہ کسی فرمانبردار بچے کی طرح اسے دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک ایسے انسان کو تمہارے لیے ڈھونڈ لیا ہے، ہاں تمہارا دوست شادی کرنے جا رہا ہے، اس بار بالکل اصلی والی شادی۔ تمہیں مایا پسند نہیں تھی نا، لیکن یہ تمہیں پسند ہوگی۔ تم چاہتے ہو نا کہ کوئی تمہیں پیار کرے، تمہیں وقت پر آ کر کھانا دے، تمہارا خیال رکھے، تو بس ایسی ہی ہے تمہاری ہونے والی ممی۔ ہاں وہ تمہاری ممی ہوگی، میں نے تمہیں پالا ہے، پال پوس کر اتنا بڑا کیا ہے، میں تمہارا باپ ہوں تو وہ تو تمہاری ممی ہوئی نا۔ تو تم نے اپنی ہونے والی ممی کو بالکل ڈرانا نہیں ہے، اس کے پاس پیار سے جانا ہے، پیار سے اس کے پاس بیٹھنا ہے، اور پھر وہ تمہارے ساتھ کھیلا بھی کرے گی، تم سے باتیں بھی کیا کرے گی، اور وہ شاید تمہیں کہانیاں بھی سنائے۔ مایا تمہیں پسند نہیں تھی نا، اس کی ہیل کی آواز تمہیں اریٹیٹ کرتی تھی،
لیکن تمہاری ممی ہیل وغیرہ پہنتی ہی نہیں ہے، اور اگر پہنے گی تو ہم شادی کے بعد منع کر دیں گے۔ وہ جب باہر جائے گی صرف تب ہیل پہنے گی، ویسے ہائٹ میں بہت چھوٹی ہے۔ لیکن ہم نے ہائٹ کا کیا کرنا ہے، ہمیں تو تمہارے لیے ایک پیاری سی ممی چاہیے نا۔ اور ویسے بھی تمہارا 6واں برتھ ڈے آنے والا ہے تو اسے ہم نے دھوم دھام سے منانا بھی تو ہے۔ اس بارے میں تمہارے برتھ ڈے کی ساری تیاری تمہاری ممی ہی کرے گی، لیکن جس طرح وہ تمہارا خیال رکھے گی تمہیں بھی اس کا خیال رکھنا پڑے گا۔ تمہیں ہر وقت اس کے آس پاس رہنا پڑے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے نا میری بات؟ وہ اسے سمجھا رہا تھا جبکہ وہ سر کو نیچے کو کرتا اس کے بوٹ کو چاٹنے لگا تھا۔ مطلب وہ اس کی ساری باتیں سمجھ گیا تھا۔ اس نے بڑی ہی معصومیت سے اپنا سر اس کی گود میں رکھا تھا۔ میں جانتا ہوں تم ایسے ہی کسی گھڑی کا انتظار کر رہے تھے، اب خوش ہو جاؤ، آ رہی ہے تمہارا خیال رکھنے کے لیے۔ وہ پیار سے اس کے بال سہلاتا اس کے قریب سے اٹھا تھا۔ رفیل، ڈبلو کے ناخنوں کی کٹنگ کے لیے آج کسی کو بلوا لو، دیکھو اس کے ناخن کتنے بڑے ہو رہے ہیں، اور تم نے اسے نہلایا نہیں تھا۔ وہ پنجرے سے باہر نکلتے ہوئے اسے سوال کرنے لگا۔ وہ قائزان، تم سامنے نہیں تھے نا؟ جب تم سامنے نہیں ہوتے تب یہ مجھے بہت ڈراتا ہے۔ تمہارے سامنے معصوم بچہ بن جاتا ہے، لیکن جب تم سامنے نہیں ہوتے تو خونخوار چیتا بن جاتا ہے۔ وہ چیتا ہی ہے رفیل، اسے چیتا بننے کی ضرورت نہیں، اور وہ معصوم چیتا ہے۔ چلو میں یہیں پر ہوں، نہلاؤ اسے۔ اور رسل گیا تہہ خانے میں وہ ایک سائیڈ پر کرسی رکھ کر بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا، جس پر اس نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا، جبکہ رفیل کلمہ پڑھتا اس چیتے کے پنجرے میں داخل ہوتا اسے باہر چلنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ لیکن وہ تو شاید آج فل نخرے دکھانے کے موڈ میں تھا۔ اس کے اندر آتے ہی وہ چہرہ پھیر کر دوسری طرف ہو کر بیٹھ گیا۔ ڈبلو میرا بچہ، چلو باہر آؤ، ہم نہاتے ہیں، ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ہے۔ وہ اسے بہلا رہا تھا بالکل بچوں کی طرح۔ جب اس نے گھور کر اسے دیکھا، رفیل کی جان لبوں میں اٹک گئی تھی۔ وہ اگلے ہی لمحے پنجرے سے باہر بھاگ نکلا۔ دیکھو نا، وہ مجھے ڈرا رہا ہے، میرے کہنے پر وہ باہر بھی نہیں آ رہا۔ وہ بہت گھبرایا ہوا لگ رہا تھا۔ ڈبلو باہر آؤ بیٹا، نہانا نہیں ہے کیا؟ قائزان نے بڑی محبت سے اسے پکارا تھا، لیکن وہ ایک نظر اسے دیکھتا پھر سے چہرہ پھیر گیا، مطلب اس کی بھی بات نہیں ماننے والا تھا۔ اوہو، میں نے اسے ابھی سے مرم کے بارے میں بتا کر برا کیا، اب یہ ضد لگا کر بیٹھ گیا ہے کہ اسے مرم کے ہاتھ سے نہانا ہے۔ خیر، جلد ہی اس کی ممی کا انتظام کرنا پڑے گا۔ تم پنجرہ بند کر دو، میں خود اسے منا کر نہلاؤں گا، ورنہ مرم کو جلدی سے جلدی یہاں آنا پڑے گا، بہت ضدی ہے۔ وہ اس بے زبان جانور کی بولی سمجھ کر اٹھ کر اندر چلا گیا تھا، جبکہ وہ تو ان جناب کے نخرے دیکھ کر پریشان ہو گیا تھا۔ اوئے ڈبلو کے بچے، تجھے اندازہ بھی ہے وہ معصوم سی لڑکی تجھے دیکھ کر بے ہوش ہو جائے گی، اور تو اس کے ہاتھ سے نہانے کی ضد کر رہا ہے؟ وہ پنجرے کو باہر سے لاک کرتے ہوئے بولا تو ڈبلو نے خوخار نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا تھا، جبکہ دروازہ بند ہونے کے باوجود بھی وہ جلدی سے قائزان کے پیچھے بھاگا تھا۔ اب اس جانور کے لیے یہ پنجرہ توڑنا کوئی مشکل تھوڑی تھا۔ السلام علیکم یاور، کیسے ہو تم؟ رات کو تمہیں بہت کھانسی ہو رہی تھی، وہ اندر داخل ہوتے ہوئے اس سے پوچھنے لگا کہ یاور نے ایک نظر اسے دیکھا تھا اور پھر اس کے بدلے ہوئے لہجے پر تھوڑا حیران ہوا۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ ٹھیک ہوں، میں قیدیوں کی اتنی فکر نہیں کی جاتی۔ جس دن یقین آ جائے کہ میں وہ نہیں ہوں جسے سوچ کر تم لوگ مجھے یہاں قید کیے ہوئے ہو، اس دن یہ نرم لہجہ دکھانا۔ وہ کافی سخت لہجے میں بات کر رہا تھا۔ یار، ہماری بھی ہزار مجبوریاں ہیں، تم کیا سمجھتے ہو اس طرح کا کام کرنا آسان ہوتا ہے؟ خیر، تمہیں کیا ہوا تھا رات کو؟ تمہاری طبیعت بہت خراب لگ رہی تھی، اور مجھے لگ رہا ہے کہ تمہیں فلو ہو رہا ہے۔ ہاں، خون کی بدبو سے ہوا ہے۔ ان لوگوں کو تم نے یہاں جانوروں کی طرح ذبح کیا ہے، کم از کم یہ تہہ خانہ صاف تو کروا لو۔ وہ ناک پہ ہاتھ رکھے ہوئے بولا تھا۔ یہاں اس کی حالت یقیناً خراب ہو رہی تھی۔ کل سے یہاں 2 آدمیوں کی موت ہو چکی تھی۔ لاشیں تو وہ لوگ باہر لے گئے تھے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کا کافی سارا خون ضائع ہوا تھا، باقی تو سب موت کے قریب تھے، لیکن یاور کی حالت خراب ہو گئی تھی۔ خیر چھوڑو، تم آؤ، ہم اوپر چلتے ہیں، فضول میں تم نے اپنی طبیعت خراب کر لی ہے۔ وہ اسے اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تو یاور ذرا حیران ہوا تھا، لیکن وہ جلدی سے جلدی یہاں سے باہر نکلنا چاہتا تھا، اسی لیے اس نے دوسرا تیسرا کوئی سوال نہ کیا تھا، فوراً ہی اٹھ کر اس کے ساتھ باہر آ گیا تھا۔ تمہارا بیگ اسی کمرے میں ہے جہاں پر تم پہلی رات آ کر رکے تھے نا؟ تم نہا کر فریش ہو جاؤ، کپڑے وغیرہ بدل لو، میں تمہارے لیے کھانے کا انتظام کرواتا ہوں۔ اور شرمانے کی ضرورت نہیں ہے، اسے اپنا ہی گھر سمجھو، تم جہاں چاہو وہاں جا سکتے ہو۔ کیا مطلب ہے تمہاری اس بات کا؟ کیا میں یہاں سے جا سکتا ہوں؟ وہ حیرت سے پوچھنے لگا۔ کیا اس کی قید ختم ہو چکی تھی؟ کیا وہ لوگ اسے چھوڑنے کے لیے تیار تھے؟ نہیں، فی الحال تم یہاں سے تو نہیں جا سکتے، لیکن گھر میں کہیں پر بھی جا سکتے ہو، تم بالکل آزاد ہو۔
ہو سکتا ہے کہ تم آج شام تک یا کل صبح تک یہاں سے بھی جا سکو۔ تم سمجھ لو تمہاری آزادی قریب ہی ہے، اور پلیز ہم لوگوں سے نفرت مت کرنا، ہم لوگ دل کے برے نہیں ہیں، بس ہمارا کام ہی کچھ ایسا ہے کہ ہمیں ان سب چیزوں کو اسی طرح سے ہینڈل کرنا پڑتا ہے۔ وہ سمجھانے والے انداز میں بول رہا تھا، جبکہ یاور نے زیادہ پرواہ نہ کی، اور وہ تو بس اپنے کپڑے بدلنا چاہتا تھا اور فریش ہونا چاہتا تھا۔ ہاں، لیکن ان کے بدلتے ہوئے انداز نے اسے پریشان ضرور کیا تھا۔ کچھ تو تھا جو وہ لوگ اس سے چھپا رہے تھے۔ خیر جو بھی تھا، وہ اسے چھوڑ رہے تھے، اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ مرم، یہ ہے وہ مسجد جہاں ہمارا آج نکاح ہوگا۔ میں سارا انتظام کر چکا ہوں۔ وہ رات کو ایک دفعہ پھر سے اس سے سوال کرنے کے لیے آیا تھا کہ وہ اس سے نکاح کے لیے راضی ہے یا نہیں، اور اگر وہ نہیں ہے تو اسے بغیر نکاح کے فیصل کے ساتھ ایک کمرے میں رہنا پڑے گا۔ اور یہ بات مرم کو کسی بھی قیمت پر منظور نہ تھی۔ اس نے اپنے بھائی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہنا تھا کہ وہ اسے بچانے کے لیے یہاں آئی ہے، اور اگر وہ اس طرح کسی غیر مرد کے ساتھ ایک کمرے میں رہتی تو کیسے نظریں اٹھاتی اپنے بھائی کے سامنے، اور صبح سویرے ہی اسے اپنے ساتھ ایک مسجد میں لے کر آیا تھا۔ ان کا نکاح کل جمعہ کے دن ہونے والا تھا، لیکن وہ آج ہی سارا انتظام کر چکا تھا، کیونکہ وہ ہوٹل والوں کو جلد سے جلد یقین دلانا چاہتا تھا کہ وہ دونوں ہسبینڈ وائف ہیں۔ حالانکہ مرم کو نہیں لگتا تھا کہ ان لوگوں کو کوئی شک ہے یا پھر وہ کسی طرح سے ان کے رشتے کو لے کر کنفیوز ہے، لیکن فیصل کہہ رہا تھا تو یقیناً صحیح ہی کہہ رہا تھا۔ وہ ان سب چیزوں کو اس سے زیادہ بہتر طریقے سے سمجھ سکتا تھا۔ یہاں ہوگا ہمارا نکاح، وہ اس کے ساتھ اندر آتے ہوئے بول رہی تھی، اور اس کے لیے سفید رنگ کا جوڑا لے کر آیا تھا جس کے اوپر سرخ رنگ کا دوپٹہ تھا، جس میں وہ انتہائی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اس نکاح کے لیے آج وہ دل سے تیار ہوئی تھی، کیونکہ اپنی زندگی کا یہ سب سے خوبصورت دن وہ یوں ہی تو برباد نہیں کر سکتی تھی۔ جو بھی تھا، جیسا بھی تھا، جن بھی حالات میں تھا، آج اس کا نکاح تھا، یعنی کہ خدا کا سب سے پسندیدہ کام، تو وہ اس کام کو اپنی مرضی سے کیوں نہ کرتی۔ اندر آ جاؤ مرم، میرے چند دوست پہلے سے ہی یہاں موجود ہیں، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا تھا، جب اچانک تیزی سے ایک گاڑی باہر آ کر رکی۔ ایک منٹ رکیں، ہمیں آپ سے کچھ بات کرنی ہے۔ ایک آدمی بھاگتا ہوا ان کے پاس پہنچا تھا۔ وہ دونوں حیرانگی سے اسے دیکھ رہے تھے۔ آپ مرم حبیب ہیں نا؟ آپ کا بھائی یاور حبیب اس وقت قائزان کاظمی کے پاس ہے، اس نے آپ کو بلایا ہے، جلدی سے چلیں۔ وہ آدمی انہیں جلدی جلدی انفارمیشن دے رہا تھا، جبکہ مرم کے چہرے پر ایک رنگ آ رہا تھا، ایک جا رہا تھا۔ وہ خوشی سے فیصل کی طرف دیکھنے لگی، جبکہ وہ تو قائزان کاظمی کے نام سے ہی الجھ گیا تھا، جبکہ مسجد سے نکلتے اس کے چاروں دوست بھی یہ نام سن چکے تھے۔ قائزان کاظمی؟ وہ کیوں، کب، کیسے؟ یہ سارے سوال آپ بعد میں پوچھ سکتے ہیں۔ میرے خیال میں مس مرم سب سے پہلے اپنے بھائی سے ملنا پسند کریں گی۔ شاید آپ کا نکاح ہے آج؟ وہ اس کی تیاری دیکھ کر سمجھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ ان دونوں نے ہاں میں سر ہلایا۔ چلے فیصل بھائی، اس سے بڑی اور کیا بات ہوگی کہ ہمارے نکاح میں میرا بھائی شامل ہوگا۔ چلیں، یہ ہمیں بھائی کے پاس لے کے جائیں گے۔ وہ بہت خوشی سے سامنے کھڑے آدمی کو دیکھ رہی تھی۔ نہیں، دماغ خراب ہو گیا ہے کیا اس لڑکی کا؟ یہ پاگل ہو گئی ہے۔ قائزان کاظمی کوئی معمولی آدمی نہیں، مصر کا سب سے بڑا گینگسٹر ہے، ہڈیاں تک نہیں ملے گی۔ بھول گئے وہ کیا میں نے تمہیں اس کے بارے میں کیا کیا بتایا تھا؟ ایک لڑکا فیصل کا ہاتھ کھینچ کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے بولا۔ ہم کیسے یقین کریں آپ پر کہ یاور آپ کے پاس ہے؟ وہ مرم کے سامنے اپنی نروسنس کو کنٹرول کرتے ہوئے اسے پوچھنے لگا۔ یہ کیسا عجیب سوال ہے فیصل بھائی، وہ نام لے رہے ہیں، مجھے بھی جانتے ہیں، ظاہری سی بات ہے میرے بارے میں انہیں یہاں پر بھائی نہیں بتایا ہوگا نا؟ میرے بھائی کیسے ہے؟ وہ ٹھیک ہے نا؟ آپ لوگ کون ہیں؟ اور میرے بھائی کو وہ ویڈیو مجھے کیا آپ لوگوں نے سینڈ کی تھی؟ وہ پریشانی سے پوچھنے لگی تھی۔ اگر تو اس کا بھائی ان کے پاس ہوا تو نہ جانے کس حالت میں ہوگا، کیونکہ اس ویڈیو میں تو اس کی حالت بہت خراب تھی۔ جی میم، دراصل ہم لوگوں کو ایک غلط فہمی ہو گئی تھی، اس کی وجہ سے ہمیں یاور کو پکڑنا پڑا، کیونکہ وہ لیگل طریقے سے مصر آیا ہوا تھا، لیکن بعد میں ہماری یہ غلط فہمی دور ہو گئی تھی۔ باقی آپ چل کر کلیئر کر دیجیے گا۔ قائزان کاظمی دل کے برے نہیں ہیں، معاف کر دیتے ہیں، اور آپ کا بھائی بالکل ٹھیک ہے، اس کو بھی معاف کر دیا ہے انہوں نے۔ آئیے، وہ آپ کو بلا رہے ہیں، آپ بھی آئیے۔ مسٹر فیصل مشتاق ولد مشتاق احمد، عمر 27 سال، آپ کے بارے میں بھی تفصیل بتاؤں؟ اور اس کی طرف دیکھتے ہوئے مسکرایا تو فیصل نے نفی میں سر ہلایا تھا۔ وہ لوگ اس کی بھی ساری انفارمیشن رکھتے تھے، اگر وہ بھاگ جاتا تو بھی بچ نہ پاتا، اس لیے بہتر تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ ہی چلا جائے، اور ویسے بھی وہ مرم کو اکیلے تو جانے نہیں دے سکتا تھا، اور ویسے بھی اس کی قائزان کے ساتھ کون سا کوئی دشمنی تھی کہ وہ اسے قتل کرتا؟ وہ تو قائزان کو جانتا بھی نہیں تھا۔
اپنا خیال رکھنا اور دیکھ ہمارا نام کہیں پر نہیں آنا چاہیے، اس کے دوست نے اس کے کان کی طرف جھکتے ہوئے کہا تھا، جبکہ وہ صرف ہاں میں سر ہلاتا ان لوگوں کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ مرم تو یہ سوچ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ اس کا بھائی بالکل ٹھیک ہے اور یہ لوگ اسے اس کے بھائی کے پاس لے کر جا رہے ہیں۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی ویڈیو میں سناتی ہوں۔ بہت ہی مزیدار سٹوری ہے، آگے کیا ہوگا یہ جاننے کے لیے میں خود بھی بے چین ہوں۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو بھی مزہ آ رہا ہے، تو بس میرے ساتھ بنے رہیں، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔